بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج کے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں گا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا ہے۔ اس دعا کو کرتے ساتھ ہی آسمان سے اللہ کے فرشتے فوری بندے کی طرف اترتے ہیں اور پھر اس بندے کی جو بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کی مصیبت پریشانی میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو میرے دوستوں، وہ کام جنہیں ہم پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہے، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایسی بہترین کتاب عطا کی ہے جو ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل کا حل بتاتی ہے۔ بیٹے یا بیٹی کی طرف سے مسائل ہوں، گھر کی کوئی پریشانی یا باہر کی کوئی پریشانی ہو، یا نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسے آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ پاک ہی کی ذات ہے جو کہ انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات عطا کیے تھے جو وہ دن میں 7 مرتبہ پڑھتے تھے، ہر دن 7 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جو اللہ پاک سے مانگتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیے کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار، اس کو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں تو اسے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری ذات تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو اس کلمے کا پلڑا بھاری وزنی ہوگا۔ اب ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس وظیفے کے خاص کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث میں اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی دفعہ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن سلام سے ملاقات کی، ان سے کہا میں آپ کو ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنی اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی؟ تو انہوں نے فرمایا آپ مجھے بتا دیجئے، اور آپ نے انہیں یہ دعا بتائی اور کہا خدا کی قسم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ ہر دن اسے 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہ پاک انہیں ضرور عطا فرماتے تھے، اور جو شخص اس کو صبح شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہوئے تھے؟ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی سکرین کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت
تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمات خود سکھائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب کرنے پر عطا فرمائے تھے۔ یہ کلمات آپ نے صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک اس کو پورا کر دیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کیوں نہ کرے، چھوٹے بچے تو ہم ہر گھر میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی اپنے بچے سے محبت تو دیکھی ہی ہوگی۔ جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے خراٹے لے رہی ہوتی ہے تو ایک سوتا ہوا بچہ ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہوتا ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کی ماں فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے، اسے بھوک لگی ہو تو دودھ دیتی ہے۔ الغرض یہ کہ بچے کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے۔ لوگ ماں کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے مشکل وقت میں پکارتا ہے، جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے، اس کے پیش نظر بس اپنی ذات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی عنایت، مہربانی، صفات عالیہ، شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت اور مصلحت کی رعایت ضرور دیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس معرفت کی دعا ایسی دعا ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، وہ اس کی عنایات اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے جو اپنی تکلیف میں تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا، وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ جب یہ سوئی ہوئی ماں آدھی رات کو بھی بچے کے رونے پر اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ کیسے اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہیں آئے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہے۔ آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر غلام کی دستگیری کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کثرت دعا کے اس دور میں یہی معرفت بصری دعا بہت کم ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندے کی حاجت پوری کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں رات عطا کی تاکہ ہم آرام کر سکیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ دیا کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کریں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے بہتے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی، وہی تو ہے جس نے آسمانوں میں ہمارے لیے بارشیں برسائیں، وہی تو ہے جس نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا کی جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔